والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام علماء کرام، صنافان مصطفیٰ، عشاقان مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور توفیق سے میں اور آپ ایک بابرکت محفل میں شریک ہیں. اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے برادری اصغر حافظ محمد شہباز صاحب نے مجھے حکم دیا، محترم جناب طاہر قریشی صاحب نے یہ محفل پاک کا اہتمام کیا ہے. اللہ رب العزت ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، آپ پریشان نہ ہوں، اور گفتگو کا انداز بھی آپ کے سامنے ہے. شعر و شاعری میں نے کرنی نہیں ہے، چند باتیں بنظر اصلاح آپ کی کرنی ہے. اور چونکہ محفل پاک کا عنوان ویسے میرے ذہن میں جو موضوع لگایا گیا تھا وہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے اب مجھے صرف اور صرف آدھا گھنٹہ ٹائم ملا ہے. سیرت النبی بھی تھا اور سیرت غوث الورا بھی تھا. اب ان دونوں موضوع کو اگر میں بیان کروں تو کافی وقت درکار ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور عرض کروں گا. صرف دو باتیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چند باتیں حضور غوث الورا کی عرض کرنے کے بعد میں نے اختتام کی طرف چلا جانا ہے. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. یہ سبحان اللہ کہلوانے کی بار بار میری عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو عاشق ہوتا ہے نا، جب وہ حضور کی بات سنتا ہے تو اس کی زبان سے خود بخود ہی سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی ایک فضیلت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، توجہ سے سننی ہے. اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، تو جب آپ سنیں گے نا انشاءاللہ پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود ہی سبحان اللہ بولیں گے. سبحان اللہ.
اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے دور کے اندر قحط سالی پڑی، یعنی لوگوں کی فصلیں خراب ہو گئی، تو آپ اللہ کی اطاعت سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا، آپ نے پہلے کافی سارا غلہ جمع کر کے رکھ لیا تھا تاکہ جب قحط سالی آئے تو پریشانی نہ بنے۔ تو جب قحط سالی آئے لوگ آپ کے پاس آئے، حضرت ہماری ضرورت پورا کیجئے۔ آپ نے ایک بندے کو مقرر کر دیا کہ جو بھی بندہ گندم لینے آئے نا، ہر بندے کو 1 من گندم دینی ہے اور اتنی قیمت لینی ہے، اتنے پیسے لینے ہیں پھر دینی ہے۔ تو وہ مقرر ہو گیا، لوگ آتے گئے، جو پیسے مقرر ہوئے تھے وہ دیتے گئے اور گندم لیتے گئے۔ ایک شخص آ گیا، آ کے کہنے لگا حضرت میں نے 2 من گندم لینی ہے اور لینے بھی مفت میں ہے۔ کیا کہا؟ 2 من گندم چاہیے اور چاہیے بھی مفت میں۔ غلہ دان کہنے لگا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، میرے ذمہ تو جو کام لگا ہے میں نے وہ کرنا ہے، اگر آپ کو 2 من چاہیے تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جائیں۔ وہ بندہ اٹھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے 2 من گندم چاہیے اور چاہیے بھی فری میں۔ آپ نے کہا بھی اس خصوصیت کی وجہ بیان کر، جیسے باقی میرے امتی ہیں تو بھی میرا امتی ہے، جیسے باقی غلام ہے تو بھی غلام ہے، تو برابر کے حقوق ہونے چاہیے، میں تمہیں علیحدہ یہ کس لیے دوں؟ اس نے کہا حضرت ایک بات آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، اگر آپ سنیں گے تو آپ خود مجھے انعام عطا فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا بتا کیا خصوصیت ہے؟ کہنے لگا حضرت جب حضرت بی بی زلیخا نے آپ پر بد چلنے کا الزام لگایا تھا تو آپ کی گواہی کس نے دی تھی؟ توجہ میری طرف رکھ رہی ہے، بہت قیمتی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کہنے لگا حضرت آپ کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی تھی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اور تو کچھ یاد نہیں ہے، ایک پگھوڑے کے اندر جھولے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ کس نے دی تھی؟ ایک چھوٹے سے بچے نے۔ تو وہ نوجوان بول کر کہنے لگا حضرت پھر یاد کیجئے وہ جھولے میں سونے والا کوئی اور نہیں میں ہی تھا، وہ جھولے میں سونے والا کوئی اور نہیں میں ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے جب بات سنی نا تو دل خوشی سے باغ ہو گیا اور فرمایا اس بندے کو 2 من نہیں 10 من گندم دے دو اور دیو میں فری بھی دو، پیسے بھی نہیں لینے۔ سبحان اللہ۔ 10 من دینی ہے اور دینے بھی فری میں۔ بندہ گندم لے کے چلا گیا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا حضرت یوسف کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے یوسف یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ جیسے باقی آپ کے غلام یہ بھی آپ کا غلام ہے، اس کے ساتھ یہ خصوصیت اس لیے ہے، اس کو اتنا انعام کیوں دیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی مولا جب مجھ پر بد چلنے کا الزام لگا تھا تو اس بچے نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اس نے مجھے پاک کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ پاک کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی، اس لیے میں نے اس کو انعام کے طور پہ اتنی گندم عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا پیارے یوسف جو تجھے پاک کہے تو اسے گندم انعام میں دیتا ہے، تو جو مجھے رب کو پاک کہے اللہ بات نہیں سمجھی آپ نے؟ فرمایا یوسف جو تجھے پاک کہے تو اسے گندم انعام میں دیتا ہے، اور جو مجھ رب کو پاک کہے میں اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہوں۔ اب آپ کی مرضی، ہر بات میں سبحان اللہ کہہ کے اپنے گناہ بخشوا لو، چاہے ایک بار بھی نہ کہو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے تو اپنی گفتگو سنانی ہے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس آیت مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ نے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں یعنی اولیاء اللہ ہیں ان کا ذکر خیر فرمایا۔ اب اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں، ولی بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ پورا میں نے موضوع یاد کیا تھا اور آج آپ کو سنانا تھا، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، صرف 30 منٹ مجھے ملے جس میں سے 10 منٹ گزر گئے، 8 منٹ کچھ وقت باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے بہت سارے ہیں جن کا ذکر کرنا، جن کو شمار کرنا مشکل ہے، انہی میں سے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی بھی ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا، میرے قدم نہیں لگتے اللہ کسی کو ولایت عطا ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ جب تک میرے قدم نہیں لگتے اللہ کسی کو ولایت عطا ہی نہیں کرتا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان نہیں فرمایا کرتے تھے، تقریر نہیں فرمایا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوئی۔ حدیث پاک آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے، آپ کے مرشد کریم، یہ تو حضور غوث پاک ہے نا، آپ کے مرشد کریم حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مرشد حضرت سدری سکتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے حضرت جنید کو فرمایا، اور بھی کافی دوستوں نے گزارش کی کہ حضرت آپ بیان فرمایا کریں، آپ تقریر فرمایا کریں، آپ کی گفتگو سے لوگ جو ہے نا وہ ہدایت حاصل کریں گے، لوگ راہ راست پہ آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تقریر نہیں کر سکتا، آپ خاموش رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی اور میری مقدر چمک اٹھے کہ خواب کے اندر مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کی مجھے خواب کے اندر زیارت عطا ہوئی، زیارت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بڑا ہی نوازا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں بس جاتے ہوئے حضور علیہ السلام نے دو باتیں کی، دو میٹھے بول بولے، کیا کہ اے جنید تقریر کیا کر، کیا کہا؟ اے جنید واز کیا کر، لوگوں کو نصیحت کیا کر، بس اتنی حضور کی بات کرنا تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی مٹھاس تھی، اتنی چاشنی تھی کہ بس اس وقت میں نے تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد انشاءاللہ تقریر کیا کروں گا، معذرت کیا کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، جب مسجد میں آیا تو میرے مرشد کریم حضرت سدری سکتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے دل کے اندر خیال کیا کہ مجھے تو حضور کی زیارت ہوئی ہے لیکن میرے مرشد کریم کو تو نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہوتی تو مجھے بتاتے، لہذا ان کو تو زیارت نہیں مجھے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ پاس جا کے بیٹھ کے فرماتے تیسری صفحہ میں میں تھا تو آپ کے مرشد کریم نے آپ کو آواز دی، جنید میرے قریب آ جا۔ مجھے کہیں یا رسول اللہ، تھوڑی سی گفتگو آگے چلے، آپ انشاءاللہ خود بولیں گے۔ فرمایا جنید میرے قریب آؤ۔ فرماتے میں جب قریب ہوا نا اللہ اکبر تو میرے مرشد کریم نے فرمایا جنید واز کر، بیان کر، تقریر کر۔ فرماتے ہیں ابھی میں اس سوچ میں تھا، اس سوچ میں گم تھا کہ مرشد کریم کو حضور کی زیارت ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اتنے میں میرے مرشد کریم نے خود ہی بول کے ارشاد فرما دیا جنید اب تو بیان کر، اب تو حضور علیہ السلام نے بھی تجھے کیا دیا ہے کہ تقریر کیا۔ سبحان اللہ۔ مرشد کریم فرماتے ہیں کہ میں نے خود ہی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنید میری بات تو نہیں مانتا، باقیوں کی بات بھی نہیں مانتا، اگر آپ کہہ دیں گے تو آپ کی بات ضرور مانے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ بھی واز فرمایا کرتے تھے تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خواب میں تشریف لائے اور آ کے عرض کرتے ہیں بیٹا واز کیا کر۔ ابا جی کیسے واز کروں، میں تو عربی جانتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے بھی فرمایا اپنا منہ کھولا گیا۔ حضرت علی پاک نے بھی حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں اپنا لعاب دہن شریف 6 مرتبہ ڈالا۔ عرض کی حضور 7ویں مرتبہ کیوں ڈالا؟ عرض کی حضور علیہ السلام کی برابری تو نہیں کر سکتا نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ ڈالا ہے اور میں نے 6 مرتبہ اس لیے ڈالا تاکہ حضور کی برابری نہ ہو جائے، حضور کی مثل نہ میں بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے واز فرمایا۔ کیسا واز فرمایا سننا پسند کریں گے آپ؟ مجھ سے پہلے بھی ہوئے، آپ باقی بھی علماء کی تقریر سنتے ہیں، لیکن آئیں آج پیروں کے پیر کی تقریر بھی سنیں گے، وہ کیسا بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جب واز فرمایا کرتے تھے نا، آج تو لوگ 8 سال 10 سال 15 سال پڑھ لیتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم نے تو جناب والا علم کے آسمان کو ہاتھ لگا لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور غوث پاک نے کتنی دیر علم حاصل کیا ہے؟ 34 سال آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ کتنے سال جی؟ 34 سال۔ زندگی کا آدھا حصہ ہوتا ہے 34 سال۔ 34 سال آپ نے پڑھنے میں لگا دیا، علم دین سیکھنے میں لگا دیا، اور جب 34 سال کے عرصے کے بعد آپ مسند صدارت پہ بیٹھے نا، آپ فرماتے ہیں پہلے چھوٹی سی مسجد تھی، جب آپ پڑھانے بیٹھے نا چھوٹی سی مسجد تھی، جب لوگوں کو پتا چلا نا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھانا شروع کر دیا، فرماتے ہیں لوگ اتنے آئے کہ وہ مسجد بھر گئی، مسجد بھر گئی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد آپ نے جامع مسجد میں پڑھانا شروع کیا، وہ مسجد بھی بھر گئی۔ اس کے بعد آپ نے عیدگاہ میں ڈیرا لگایا، عیدگاہ بھی بھر گئی۔ اس کے بعد آپ نے بغداد کی کھلے میدان کے اندر کلاس لگا کے پڑھایا۔ اتنے لوگ آپ سے فیض یاب ہوا کرتے تھے، اور آپ کو 2-3 سبق نہیں پڑھایا کرتے تھے، روزانہ کے 18 سبق آپ پڑھایا۔